رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اچھی بات، لوگوں کی ضرورتوں کا آپ سے وابستہ ہونا، آپ سے لوگوں کی ضرورتوں کا پورا ہونا اور آپ کی وجہ سے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ کا آنا آپ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص کرم ہونے کی نشانی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ کسی کے کام آ سکیں، کیونکہ اپنی زندگی ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن کسی کے ساتھ کی گئی نیکی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ لہٰذا خوش رہیں اور لوگوں میں خوشیاں بانٹتے رہیں۔ آج یوم آزادی کے مبارک دن پر روشنی ڈالی جائے گی ایک اہم موضوع پر، وہ یہ کہ جنگ آزادی میں مسلم سیاستدان، مسلم شہداء، مسلم مجاہدین کا اہم کردار۔ وہ کہتے ہیں ان سے کہ یہ ملک تمہارا نہیں، وہ کہتے ہیں ان سے کہ یہ ملک تمہارا نہیں۔ ارے اس سرزمین پر مسلمانوں نے بھی اپنا خون بہایا ہے، جس کو ہرگز بھی جھٹلایا جا سکتا نہیں۔ آج ہم اپنے ملک سے جڑے ہوئے سب سے پیارے اور بہترین دن یوم آزادی کے 78ویں سال کے جشن کو بڑے ہی خوبصورت انداز سے منا رہے ہیں۔ جی ناظرین، آج رابطہ نیوز کی پوری ٹیم اس بہترین اور مبارک دن کی خوشیوں کو مناتے ہوئے اپنے تمام ناظرین کو اس شاندار دن کی مبارکباد پیش کرتی ہے۔ پیارے ناظرین، آج وہ مبارک اور پیارا دن ہے جس دن ہم نے انگریزوں کی غلامی سے آزادی پائی۔ آج کے ہی دن ہم نے خود کو اور اپنے ملک کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد پایا، اور یہ آزادی ہمیں آسانی سے حاصل نہیں ہوئی، بلکہ اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے یہاں پر رہنے والے ہر ایک شخص، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہر مذہب کے ہمارے بھائی بہنوں نے اپنی جان گنوائی، اپنے سر کو کٹوایا، اپنا سب کچھ لٹا دیا، اس زمین کو اپنے خون سے سینچا، تب کہیں جا کر ہمیں یہ آزادی کا آسمان حاصل ہوا۔ لیکن کچھ شرپسند اور نفرت پھیلانے والے لوگوں کے منہ سے اکثر سننے کو ملتا ہے کہ یہ دیش، یہ ملک ہندوستان مسلمانوں کا نہیں۔ تو اسی بات کی گہرائی اور سچائی کو جاننے کے لیے آئیے دیکھتے، جانتے اور نظر ڈالتے ہیں کہ جس طرح سے یہاں پر ہندو، سکھ، عیسائی، ہر مذہب کے ہمارے بھائیوں نے اپنی جان، مال، جائیداد سب کچھ اپنے ملک کے لیے لٹا دیا، تو کیا مسلمان نے ایسا نہیں کیا؟ آئیے تاریخ کی کتابوں کو کھول کر سچائی کو سامنے لاتے ہیں۔ ساتھ ہی آج ہم اپنے تمام ہندوستانی بھائی بہنوں کو ہندوستان کے یوم آزادی کو حاصل کرنے میں تمام مسلمان سماجی سیاسی لیڈرز، مسلم شہداء، مسلم مجاہدین کا بہترین رول اور اہم کردار کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، تاکہ ملک ہندوستان میں رہنے والے بچے کو اچھے انداز سے یہ معلوم ہو جائے کہ اپنے ملک ہندوستان کو آزادی دلوانے میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا۔ آزادی جس سے ملی وہ شخص مسلمان ہی تھا، دیا جس نے ہندوستان کو تاج محل وہ شخص مسلمان ہی تھا۔ آج کہتے ہیں وہ کہ غدار ہے مسلمان، شروع کی تھی جس نے آزادی کی لڑائی وہ ٹیپو سلطان ہی تھا۔ جہاں لہراتا ہے ترنگا بڑے شان سے، جس نے تعمیر کیا وہ لال قلعہ وہ شخص مسلمان ہی تھا۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، لکھا جس نے یہ ترانہ وہ شخص بھی تو مسلمان ہی تھا۔ ملی جب اس ملک ہندوستان کو آزادی وہ مہینہ بھی تو رمضان ہی تھا۔ 15 اگست 1947 رمضان کی شب قدر کی وہ رات اور دن جمعہ ہی تھا۔ جی ہاں، اپنے ملک ہندوستان کو آزادی دلوانا ناممکن کام ثابت ہوتا اگر مسلمان نہ ہوتا۔ جی ہاں، مسلمانوں نے یہاں اپنے خون کو بہایا۔ اس سرزمین کی مٹی میں مسلم آبا و اجداد کی لاشیں دفن ہیں۔ یہ مٹی مسلم بزرگوں کے خون سے سینچی گئی ہے۔ یہاں پر موجود زمین کی مٹی، پیڑ پودے، درخت، ہوائیں چیخ چیخ کر یہ گواہی دیتی ہے کہ یہاں اگر مسلمان نہ ہوتا تو پھر ہندوستان نہ ہوتا۔ جتنا اس ملک کو آزادی دلوانے میں ہندو، سکھ، عیسائی، ہر مذہب کے ہمارے بھائیوں نے جد و جہد کی، محنت کی، صعوبتیں برداشت کی، اپنے گھر بار جائیداد لٹا دیے، اپنے جانیں قربان کی، اتنا ہی مسلمانوں نے محنت، جد و جہد، کوششیں کی ہے اور اپنی جانوں کو گنوایا ہے۔ تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ملک مسلمانوں کا نہیں؟ جو بھی یہ کہتا ہے کہ یہ ملک مسلمانوں کا نہیں، ہم اس سے کہنا چاہتے ہیں کہ صرف زبان سے کہہ دینے سے جھوٹ سچ ثابت نہیں ہو جاتا، غلط صحیح نہیں ہو جاتا اور مردہ زندوں میں شمار نہیں ہو جاتا۔
ٹھیک ویسے ہی یہ کہہ دینے سے کہ یہ ملک مسلمانوں کا نہیں، یہ ملک سے مسلمانوں کے رشتے، ان کی محبت، ان کی پرخلوص وفا ختم نہیں ہوگی، بلکہ مسلمانوں کی محبت، ان کی وفا اور مضبوط ہوتے جائے گی۔ لہٰذا اگر تاریخ کو کھول کر دیکھا جائے، جنگ آزادی کے دور پر اگر نظر ڈالی جائے اور سچی تاریخی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ اس دور میں اگر مسلمان نہ ہوتا تو پھر ہندوستان بھی آزاد نہ ہوتا۔ مسلم بزرگ، مسلم آبا و اجداد، مسلم سیاسی سماجی مجاہدین نے اپنے سر کو کٹایا تو تب کہیں جا کر ہندوستان آزاد ہو پایا، ورنہ ہم آج بھی غلامی کے اندھیروں میں غرق ہو رہے ہوتے، غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوتے۔ ہم یہاں پر سبھی کو یہ بھی بتاتے ہوئے چلیں کہ مسلم مجاہدین نے سب سے پہلے انگریزوں کی غلامی کے خلاف اپنی آواز اٹھائی تھی۔ وہ مسلم ہی تھا جس نے انگریزوں کے خلاف پہلی مرتبہ نعرہ بلند کیا تھا، وہ مسلم ہی تھا جس نے اپنے سر کو آزادی کی خاطر کٹوایا تھا۔ اور پھر مسلمانوں سے ہی ان کے حب الوطنی کا ثبوت مانگا جاتا ہے۔ ایسے حالات میں مجھے وہ بہترین اشعار یاد آ رہے ہیں جو کہ مسلمانوں کے اس وطن سے جڑی ہوئی محبت کو بیان کرتے ہیں، جو کہ یوں ہیں: اے انسان ثبوت اور کیا دوں تجھے میں ان کے وطن پرستی کا، اے انسان ثبوت اور کیا دوں تجھے میں ان کے وطن پرستی کا، پانی نہ ہو تو وضو یہاں کا مسلمان اسی مٹی سے کرتا ہے۔ ناظرین، ہم یہاں پر آپ کے سامنے کچھ بہترین مسلم مجاہدین کے ناموں کو بتانے جا رہے ہیں جن کا کردار جنگ آزادی میں بڑا ہی اہم رہا۔ جی ہاں، وہ مسلمان جنہوں نے اپنے ملک ہندوستان کو آزادی دلانے کے لیے اپنا سب کچھ گنوا دیا۔ ان تمام مسلمانوں نے ہندوستان کے لیے جو کچھ کیا وہ آج تک شاید نہ کوئی کر پایا اور نہ ہی کوئی کر پائے گا۔ اگر آسان لفظوں میں سمجھایا جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا۔ جی ہاں، یہ بہترین اور عظیم مسلم مجاہدین کے نام کچھ اس طرح سے ہے: حضرت سید احمد شہید برکت اللہ بھوپالی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولوی محمد باقر شہید، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، نواب سراج الدولہ، شیر میسور ٹیپو سلطان، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا عبداللہ شاہ بخاری، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ، مولانا منظور احسان اعزازی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، بی آمنہ آبادی بیگم، بیرسٹر آصف علی، ارونا آصف علی، عنایت علی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو صرف چند مسلمان مجاہدین کے نام ہیں۔ اگر ہم تمام مسلم مجاہدین کے نام بتانے لگے تو پھر اگلے سال کے یوم آزادی کا دن آ جائے گا، لیکن مسلمان مجاہدین کے نام ختم نہیں ہوں گے۔ کتنے شہیدوں نے اپنا لہو اس زمین پر بہایا ہے، کتنے شہیدوں نے اپنا لہو اس زمین پر بہایا ہے، تب کہیں جا کر یہ وطن وجود میں آیا ہے۔ جی ہاں، ایسے کئی سارے عظیم مسلم شخصیات اور ہستیوں نے اپنے خون کو بہایا، تب کہیں جا کر ہندوستان آزاد ہوا۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین کو بتا دیا جائے کہ نہ صرف مسلم مرد حضرات، مرد فریڈم فائٹرز، مرد مجاہدین نے جنگ آزادی میں اپنی جان گنوائی، بلکہ مسلم خواتین بھی ہندوستان کو آزادی دلوانے میں آگے آگے اور پیش پیش رہی۔ خواتین بھی مرد حضرات کے ساتھ جنگ آزادی میں شانہ بشانہ چلتی ہوئی دکھائی دیں۔ جی ہاں، فریڈم فائٹرز مسلم خواتین کی لسٹ میں بی اسما بیگم، حضرت محل ارونا آصف علی کا نام سب سے پہلے آتا ہے، اور انہی کے ساتھ عابدہ بانو بیگم، بی بی امت السلام، بیگم انیس کڈوائی، بیگم نشاط النساء، موہانی باجی جمال النساء، ہاجرہ بی بی اسماعیل، کلثوم سیانی، سیدہ فخر الحاجیہ حسن کے نام بھی سننے کو ملتے ہیں۔ انہی جانکاری کے ساتھ بتا دیا جائے کہ اپنے پیارے ہندوستانی ترنگے کے ڈیزائن کو ایک ہندوستانی حیدرآبادی مسلم خاتون ثریا طیب نے تیار کیا تھا، جو کہ عظیم مجاہد اور بہترین لیڈر بدر الدین طیب کی اہلیہ تھی۔ یہاں پر ایک اور بات بھی بتا دی جائے کہ اکثر یوں بھی سننے کو ملتا ہے کہ مسلمان اپنے وطن سے پیار نہیں کرتا، اپنے وطن سے وفاداری نہیں کرتا، بلکہ صرف اپنے مذہب سے ہی محبت کرتا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، مسلمان دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتا ہے۔
اے او نادان اور غافل انسان، کیا تجھے پتا ہے کہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو یہ حکم دیا کہ تم جس ملک میں رہو اس ملک سے محبت کرو، اس ملک سے وفاداری کرو، تو پھر یہاں کا مسلمان کیسے اپنے ملک سے محبت اور وفا نہ کرے؟ یہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے جو کہ مسلمانوں کے دلوں پر چھپا ہوا ہے، جو کہ ان کی موت کے ساتھ بھی قبر میں جائے گا۔ اتنا کچھ بتانے پر، سننے اور جاننے پر پھر یہ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ ہندوستان ملک مسلمانوں کا نہیں؟ کیونکہ اگر پھر ایسا کسی نے کہا تو وہ سراسر غلط ہوگا۔ یہ سچی داستان اور تاریخ میں موجود مسلمانوں کی قربانیوں کو آپ کے سامنے لانے کا ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ سبھی کو یہ بتایا جائے کہ جس طرح سے ہمارے ملک ہندوستان کو آزادی دلوانے میں یہاں کے ہر مذہب کے انسان، ہندو، سکھ، عیسائی، تمام مذہب کے ہمارے بھائی بہنوں نے اپنی جانیں گنوائیں، قربانیاں دی، اسی طرح سے یہاں پر مسلمانوں نے بھی ہندوستان ملک کو آزادی دلوانے میں اپنے سر کو کٹایا، اپنی جانیں گنوائیں، بے شمار قربانیاں دیں۔ جس طرح سے دوسرے مذہب کے ہمارے بھائی بہنوں نے جدوجہد، محنتیں اور کوششیں کی ہیں، اسی طرح سے یہاں کی مسلم قوم نے بھی محنتیں، جدوجہد، کوششیں کی ہیں، پریشانیاں اٹھائی ہیں، صعوبتیں برداشت کی ہیں، اپنا خون بہایا ہے، تبھی کہیں جا کر یہ ملک آزاد ہو پایا ہے۔ یہ تمام جانکاریاں فراہم کرتے ہوئے آخر میں ہم اپنے تمام ہندوستانی بھائی بہنوں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہر مذہب کے بھائی بہنوں کو بس اتنا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ پیارا ملک ہندوستان ایک انوکھا ملک ہے جو کہ اپنے انوکھے اور سب سے دلچسپ کیریکٹر یونٹی ان ڈائیورسٹی، انیکتا میں ایکتا کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا انوکھا ملک ہے جہاں پر ہزاروں مذہب، ہزاروں زبان کے لوگ ایک ساتھ مل جل کر پیار و محبت سے رہتے ہیں۔ یہاں پر اس زمین پر ہر کسی نے اپنے خون کو بہایا ہے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، غرض ہر مذہب کے انسان کے خون سے یہ مٹی رنگی ہوئی ہے۔ ہمارے ملک کے عظیم اور شاندار فریڈم فائٹرز مہاتما گاندھی، بھگت سنگھ، سردار ولبھ بھائی پٹیل، سبھاش چندر بوس، رانی لکشمی بائی، جواہر لال نہرو، بال گنگادھر تلک، چندر شیکھر آزاد، دادا بھائی نوروجی، لالا لاجپت رائے، بپن چندر پال، اینی بیسنٹ، اشفاق اللہ خان، سروجنی نائڈو، لال بہادر شاستری، رام پرساد بسمل، راجندر پرساد، نانا صاحب وغیرہ وغیرہ، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کی تعداد میں مجاہدین، فریڈم فائٹرز نے اپنا خون بہایا، اپنے سروں کو کٹایا، تب کہیں جا کر ہمارا ملک آزادی کی صبح میں سانس لے پایا۔ لہٰذا ان تمام عظیم ہستیوں کی بہترین قربانی کو ہم دل سے سلام کرتے ہیں، ساتھ ہی سبھی کو یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ اپنا ہندوستان بھائی چارے، پیار و محبت، امن و سکون کا وہ بہترین گہوارہ ہے جس کی مثال پوری دنیا دیتی ہے۔ لہٰذا ایسے بہترین ملک کو اپنی نفرتوں، رنجشیں، جھگڑے، فساد، دنگوں کی بلی نہ چڑھائیں، بلکہ آپس میں سبھی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہر مذہب کے بھائی بہن اپنے مذہب کے ساتھ ساتھ دوسروں کے مذہب کو بھی عزت دیں، سبھی کے مذہبوں کا، عقیدت کا احترام کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ پیار و محبت، بھائی چارے سے پیش آئیں تاکہ ہمارا یہ پیارا ملک ہندوستان زمین کی جنت بن جائے۔ اسی طرح کی تیز، تازہ ترین اور لگاتار خبروں کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے رابطہ نیوز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔